جو دو بیوی کرنے والے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ دس واز دا کانسیپٹ بیسیکلی. برا حشر ہوتا ہے. برا حشر. یہ آپ فلم کی بیس پہ بتا رہے ہیں اوور آل؟ نہیں, فلم کی بیس پہ بتا رہا ہوں بھائی میں. آپ جس طرح جانا چاہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو, لیکن میں فلم کی بیس پہ بتا رہا ہوں. سینئر اینکر پرسن کامران شاہد پاکستان کے مقبول ترین اینکرز میں سے ایک ہیں جو پرائم ٹائم میں دنیا نیوز پر آن دی فرنٹ کے نام سے شو کرتے ہیں, جس میں وہ ملک کے سماجی اور سیاسی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں. ان کا ٹاک شو عوام کی جانب سے سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ٹاک شو ہے, جس میں ملک کے نامی گرامی سیاستدان اور دیگر مقبول ترین شخصیات جلوگر ہوتی ہیں. اس بڑی عید کو مزید بڑا بنانے کے لیے کامران شاہد نے لیجنڈری اداکار شاہد کا انٹرویو کیا جو بہت ہی زیادہ وائرل ہوا. دونوں نے مکمل طور پر دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی, جس میں مزاح اور سنجیدگی کا عمل دخل رہا. شاہد نے انٹرویو میں اپنے دل کی باتیں کرتے ہوئے انڈسٹری سے متعلق ایسے ایسے قصے سنائے جو پہلے کبھی سننے کو نہیں ملے. اس انتہائی دلچسپ انٹرویو میں دیکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ معلوم ہوا کہ کامران شاہد اور اداکار شاہد آپس میں باپ بیٹا ہیں اور دونوں کے درمیان انتہائی محبت اور عزت والا رشتہ قائم ہے. اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا صارفین دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے, جن میں سے ایک کامران شاہد کو شاہد کا بیٹا تسلیم کر رہا تھا, جبکہ دوسرا گروہ کامران شاہد کو اس لیے شاہد کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی. تو ان چاروں میں سے کامران کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کامران شاہد واقعی میں شاہد کے بیٹے ہیں. ہماری ایک دکان تھی انارکلی کے اندر, اس پہ ایک مینیجر تھا. اس نے کیا کہ ایک دن جناب میرے والد صاحب گاؤں سے آئے تو میں آپ کو نواب صاحب یہ دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ آپ تصویر پہچانے کس کی تصویر ہے؟ میں نے کہا بھائی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, آ جانے دو. اس بات پر کوئی دو رائے نہیں کہ کامران شاہد اداکار شاہد کے سگے بیٹے ہیں. شاہد نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے منزہ شاہد کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے. منزہ انتہائی ذہین اور پڑھنے لکھنے والی لڑکی تھی, جبکہ شاہد اسکول میں سینئر ہونے کی وجہ سے پڑھائی پر توجہ کم دیتے تھے اور دوسروں پر دھونس زیادہ جماتے تھے. شاہد اور منزہ نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا اقرار تو کر لیا, مگر جب شادی کرنے کی باری آئی تو شاہد کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. منزہ کا تعلق سادات خاندان سے تھا, جبکہ شاہد راجپوت برادری کے چشم و چراغ تھے, جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں ایک خاص وقت تک مفاہمت پیدا نہ ہو سکی. تاہم شاہد کے والد نے اس معاملے میں تیزی دکھاتے ہوئے تمام تر رکاوٹوں کو پار کیا اور اپنی بہو کو بیاہ کر گھر لے آئے. شادی کے بعد شاہد نے انڈسٹری کو جوائن کیا, جبکہ منزہ اکیڈیمین کے طور پر شعبہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہو گئی. شاہد نے جب فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو اپنی اداکاری سے ہر جانب چھا گئے. اس دور کے انتہائی خوبصورت اور خوبرو اداکار نے دیکھتے ہی دیکھتے فلمی شائقین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا, لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے وہ انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. جب شاہد کو عروج بام نصیب ہوا اور وہ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے لگے تو ان کی جوانی بے قابو ہونے لگی اور اپنے وقت کی ہیروئنز کی جانب مائل ہونے لگے, جس کی بنا پر انہیں انڈسٹری کے پلے بوائے کا نام ملا. شاہد نے شوبز میں پہلی شادی عشرت چودھری سے کی, جو بدقسمتی سے زیادہ دیر نہ چل سکی اور طلاق کا شکار ہو گئی, جس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے دوسری شادی زمرد کے ساتھ کی, جس سے ان کی مبینہ طور پر ایک بیٹی پیدا ہوئی. تاہم یہ شادی بھی مستقل بنیادوں پر قائم نہ رہ سکی اور علیحدگی پر ختم ہوئی. اس دور میں بابرہ شریف انڈسٹری پر حکمرانی کر رہی تھی اور ان کے حسن کے جلوے ان کی اداکاری سے زیادہ پھیلے ہوئے تھے. ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہ جانے کتنے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ وہ ان کی زندگی کا حصہ بنے. کئی بڑے بڑے ناموں نے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی, مگر کسی بھی طرح کامیاب نہ ہو سکے. حیرت انگیز طور پر شاہد انڈسٹری کے وہ واحد فنکار تھے جنہوں نے نہ صرف بابرہ شریف کے ساتھ کام کیا بلکہ ان کے ساتھ شادی بھی کر ڈالی, جو ایک ناقابل یقین بات تھی کہ نہ جانے انہوں نے کون سی گیدڑ سنگی استعمال کرتے ہوئے بابرہ شریف کو اپنی جانب مائل کر لیا. شاہد اور بابرہ شریف کی شادی 1 ماہ 10 دن کے مختصر عرصے تک قائم رہی اور پھر یہ شادی بھی طلاق جیسے افسوسناک انجام سے دوچار ہوئی. تیرا نازک بدن ہے یا کوئی مہکا گلاب, کیا کروں تعریف تیری ہر ادا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اداکار شاہد اپنی شادیوں کے حوالے سے میڈیا اور عوام میں بے حد مقبول ہیں. انہوں نے 4 شادیاں کی تھیں, جس میں سے وہ صرف بابرہ شریف کے ساتھ شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں. باقی 2 بیویوں کے بارے میں وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ بات اچنبے کا شکار رہتی ہے کہ شاہد نے واقعی میں 4 شادیاں کی ہیں. عید پر ہونے والے انٹرویو میں کامران شاہد نے اپنے والد سے شرارت سے بھرپور سوال پوچھا کہ آپ نے کتنی شادیاں کر رکھی ہیں اور آپ کی اصل شادی کون سی ہے, جس پر شاہد نے بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا
کہا میری اصل شادی آپ کی ماما سے ہوئی ہے، جس سے یہ بات ایک بار پھر ثابت ہو گئی کہ کامران شاہد اداکار شاہد کے سگے بیٹے ہیں۔ کامران شاہد پاکستان کے انتہائی معتبر اینکر پرسن ہیں جو دنیا نیوز پر آن دی فرنٹ کے نام سے انتہائی کامیاب ٹاک شو کرتے ہیں۔ بیرون ملک سے صحافت کی تعلیم مکمل کرنے والے کامران شاہد نے اپنے کیریئر کے آغاز میں پی ٹی وی سے متعدد شوز کیے، جس کے بعد وہ دنیا نیوز کے پلیٹ فارم پر دکھائی دیے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں بھارت کی ممتاز شخصیات کا انٹرویو کیا، جس میں لیجنڈری گلوکارہ لتا منگیشکر، بھارتی اداکارہ پوجا بھٹ اور رشی کپور شامل ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں ہونے والے انتخابات کو بھی کور کیا اور پاکستان میں بھی انتہائی اہم تقریبات اور فنکشنز میں پیش رہتے ہیں۔ آپ کی ریئل میرج کون سی ہے؟ کیونکہ آپ کی شادیوں کے حوالے سے جو ہے بڑا معمہ ہے، میں خود بھی کتنا کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ میری ریئل میرج جو ہے وہ آپ کی ماما کے ساتھ۔ اداکار شاہد کے کیریئر پر نگاہ ڈالی جائے تو انہوں نے 2 دہائیوں سے زائد عرصے پر مشتمل کیریئر میں 184 فلموں میں کام کیا۔ فلم آنسو سے فلم نگری میں قدم رکھنے والے شاہد نے اپنے کیریئر میں تہذیب، گھرانہ، امراؤ جان ادا، انمول، نوکر ووٹیدہ، خانزادہ، تیرے میرے سپنے، ایک گناہ اور صحیح، شبانہ، اف یہ بیویاں اور لاہوری بادشاہ جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا اور بے پناہ شہرت پائی۔ 70 کی دہائی ان کے عروج کا زمانہ تھا، جس میں انہوں نے محض 1 سال میں 17 فلمیں کی تھیں جو باکس آفس پر شاندار بزنس کرنے میں کامیاب رہیں۔ شاہد نے اپنے دور کے ہر ہیرو اور ہیروئن کے ساتھ کام کیا۔ شاہد نے کسی بھی اداکار سے متاثر ہو کر اداکاری نہیں کی، وہ سب کچھ اپنے آپ کرتے تھے اور کسی کو فالو نہیں کرتے تھے۔ ان کی اداکاری حقیقت کے قریب دکھائی دیتی تھی، جسے دیکھ کر ہر کوئی محظوظ ہوتا تھا۔ شاہد اداکار نہیں بلکہ ایک عہد کا نام ہے جس کا ہر ورق کامیابی سے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں بے پناہ مشکلات دیکھی، جس نے انہیں محنت کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی بنا پر انہیں پاکستان کے سپر اسٹار کا خطاب ملا۔ شاہد بلا شبہ پاکستان کا فخر ہے۔ فلم انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک شاہد کو لمبی عمر اور صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ ایک نظر روٹھ کے جانے والے دے دیں گے جان او جان جان، چاہے کبھی آزما لے، پیار کیا